درود اہل بیت پر وجود کا ثبوت ہے کہ اگر مہر ادا کرنا ہے تو ان پر درود پڑھ دو. دیکھیں مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا اور نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں ہوتی. مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا, نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں ہوتی. ہم اتنی صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ صلوات پڑھنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, حلال زادہ ہونے کی. صلوات اور بھیجے محمد علیہ. رشتہ بنیاد نہیں ہے کہ رشتے کی وجہ سے یہ حقدار مودت ہوئے, ورنہ رشتہ داری عباس ابن عبد المطلب سے بھی تھی, رشتہ داری عبداللہ ابن عباس سے بھی تھی, نہ جانے کتنے رشتہ دار تھے. جناب حمزہ رشتہ دار تھے مگر وہ قابل محبت ہیں, قابل مودت نہیں ہے. کیا سنایا؟ محبت عام ہے, مودت خاص ہے. جیسے حقدار سلام ہونا اور ہے, علیہ السلام ہونا. صلوات بھیجے محمد علیہ. میں آپ کے ذہن کو بنا رہا ہوں. تو شوہر و زوجہ کا رشتہ نکاح سے بنتا ہے. اگر نکاح نہ ہو تو شوہر اور زوجہ کا رشتہ نہیں بن سکتا. تو اس رشتے کی بنیاد بھی اہل بیت. اب ایک رشتہ ہوتا ہے بندے سے بندے کا رشتہ, زوجہ کا شوہر سے رشتہ, بیٹے کا باپ سے رشتہ, بھائی کا بھائی سے رشتہ, بھائی کا بہن سے رشتہ. ایک رشتہ یہ ہوتا ہے. ایک رشتہ ہے بندے سے اللہ کا رشتہ. توجہ سنیے گا بھائی, بندے سے بندے کا رشتہ, میاں کا بیوی سے رشتہ شریعت میں بن ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت پر صلوات نہ پڑھی جائے. نکاح جائز ہی نہیں ہوتا. اور ایک رشتہ ہے بندے کا اللہ سے رشتہ. وہ رشتہ کیا ہے؟ تو بندے سے بندے کے رشتے کا نام ہے نکاح, اور بندے سے اللہ کے رشتے کا نام ہے نماز. توجہ سنیے گا بھائی, بندے سے بندے کے رشتے کا نام ہے نکاح, اور بندے سے اللہ کے رشتے کا نام ہے نماز. نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. توجہ فرمائیے گا, نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے. تو نماز ہے اللہ اور بندے کے رشتے کا نام, نکاح ہے بندے سے بندے کا رشتے کا نام. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ نہ بندے سے بندے کا رشتہ بنے گا اہل بیت کے بغیر, نہ بندے سے اللہ کا رشتہ بنے گا اہل بیت کے بغیر. اسی لیے نکاح کی شرط بھی صلوات ہے, نماز کی شرط بھی صلوات. صلوات بھیجے تو محمد علیہ. کوئی رشتہ اہل بیت کے بغیر نہیں بنتا. یہ رشتے کے محتاج نہیں ہیں, رشتے ان کے محتاج ہیں. یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے کہ نماز میں اہل بیت پر درود پڑھنا واجب ہے. امام شافعی تک نے کہا کہ جب تک تم پر درود نہ پڑھا جائے نماز نماز ہی نہیں رہتی, نماز رہی نہیں جاتی. نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ خطیبوں کے نکتے پڑھے جاتے ہیں, شاعروں کے شعر پڑھے جاتے ہیں, قصیدے خانے کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. کا نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ ہم, یہ ہے قرآن. نماز میں پڑھا جاتا ہے انا اعطینا, یہ ہے قرآن. تو نماز میں قصیدے نہیں پڑھے جاتے, نماز میں منقبتیں نہیں پڑھی جاتی, نماز میں نکتے نہیں پڑھے جاتے, نماز میں پڑھا جاتا ہے قرآن. اور اگر اہل بیت پر صلوات نہ ہو تو نماز نہیں کا مطلب ہے قرآن پڑھنا کام نہ آئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب اس عقل کو کیا کیجئے,
ارے جن پر صلوات کے بغیر قرآن پڑھنا کام نہیں آتا، ان کی ولایت کے اعلان کے بغیر اذان کہنا کام آ جائے گا؟ عزیزان گرامی، کوئی رشتہ ان کے بغیر بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رشتے ان کی وجہ سے ہیں۔ انشاءاللہ وہ منزلیں آئیں گی، یہ رشتے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جناب آدم ابو البشر، ابو البشر کا مطلب ہے بشر کا باپ، تو اگر یہ آدم کے بعد ہوتے تب تو یہ شامل بشر ہوتے، لیکن جب آدم سے پہلے ہیں، اب میں آپ کو روایت سناتا ہوں، تو پھر یہ شامل بشر نہیں ہے، یہ مافوق البشر ہے، یہ سبب بشر ہے، یہ بشر کے بشر ہونے کا سبب ہے۔ میں لکھا ہے جب جناب آدم و حوا کا نکاح ہوا اور وہ باغات جنت پہ ٹہل رہے تھے تو آدم کو فخر محسوس ہوا کہ مجھ سے بہتر کون ہے، کہ مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، مجھے مکین جنت بنایا گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جبریل آدم و حوا کو فردوس بری میں لے جاؤ۔ اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، جبریل آدم اور حوا کو لے کے فردوس بری میں پہنچے، ایک محل نظر آیا، جبریل نے آدم سے کہا اللہ کا حکم ہے آپ حوا کے ساتھ اس محل کے اندر جائیں۔ آدم نے کہا اس محل میں رہتا کون ہے؟ جبریل نے کہا حضور آج تک مجھے بھی شرف نہ ملا کہ میں اس کے اندر جاؤں۔ آدم اور حوا اس محل کے اندر داخل ہوئے۔ اب جو داخل ہوئے تو دیکھا نور ہی نور اور نورانی حوریں ایک تخت کو گھیرے ہوئے کھڑی ہیں، اس تخت کے اوپر ایک نورانی بیوی بیٹھی ہے، اور نور اتنا تھا، اس بیوی کا نور اتنا تھا کہ آدم نے اس کو دیکھا تو سمجھے یہی خدا ہے۔ اللہ سنیے گا جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اور جناب آدم سجدے میں گر گئے۔ بھائی کتاب کا نام ہے فضائل زہرا، لکھنے والے کا نام ہے آغا تقی مکرم، ایران کی چھپی ہوئی کتاب کی روایت سنا رہا ہوں کہ جناب آدم نے نور دیکھا اور سمجھے یہی خدا ہے، تو سجدے میں گر گئے۔ آواز قدرت آئی کہ آدم یہ خدا نہیں ہے، یہ سیدہ ہے۔ بھائی مولا بیٹھے، یہ خدا نہیں ہے، یہ سیدہ ہے۔ آدم نے نظروں کو اٹھایا، اب جو دیکھا بیوی کے سر پر نور کا تاج نظر آیا، کانوں میں نور کے بندے نظر آئے، گلے میں نور کا گلوبند نظر آیا۔ کہ پالنے والے یہ تاج کیسا؟ کیسے تاج نہ کہو، خاتم النبیین کہو۔ ارے کیسے سن رہے ہیں آپ؟ کہ یہ گلے کا ہار کیسا؟ کیسے ہار نہ کہو، امیر المومنین کہو۔ نہ جانے کیسے سن رہے ہیں جانے گرامی؟ کہ یہ کانوں کے بندے، کہ یہ کانوں کے بندے نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ سیدہ کے تاج کا نام خاتم النبیین، گلے کے ہار کا نام امیر المومنین، کانوں کے بندوں کا نام جنت کے جوانوں کے سردار۔ ارے جس کے زیور رسالت و امامت کے بنتے ہو،
حیدری. اس کتاب کا نام ہے فضائل الزہرا اور لکھنے والے کا نام ہے آغائے تقی مکرم. بہت بڑے عالم ہیں ایران کے. انہوں نے لکھا کہ جناب سیدہ کو دیکھا تو خدا سمجھے. آدم نے بی بی سیدہ کو دیکھا تو خدا سمجھے. اس کا مطلب ان کو خدا سمجھنا عیب نہیں ہے، یہ خود ان کے نور کا ہنر ہے. کیا گیا؟ ارے نصیری کیا بیچتا ہے؟ آدم سجدے میں گر گئے خدا سمجھ کے. آدم سجدے میں گر گئے خدا سمجھ کے. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آدم سجدے میں گرے خدا سمجھ کے، وہ اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیا. جنت کا لباس واپس نہیں لیا، جنت کا مکان واپس نہیں لیا، زمین پا بھی نہیں بھیجا. خدا سمجھا، اللہ نے سمجھا کے چھوڑ دیا. لیکن اہل بیت کے پیڑ کا ایک پھل کھا لیا. یہی آدم تو کہا لباس جنت لوٹاؤ، مکان جنت لوٹاؤ. پالنے والے دوہری باتیں. ارے خدا سمجھا گیا اور تو نے چھوڑ دیا. اور ان کے شجر کا ایک ذرا سا پھل کھا لیا، جنت سے نکال دیا. کہ یہی تو سمجھانا ہے کہ جو انہیں خدا سمجھے گا اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو ان کا حق کھائے گا